بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والبینات۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ معزز سامعین اکرام، آج ہماری گفتگو 5ویں پارے کے سلسلے میں ہوگی کہ جس کی تلاوت ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اس پارے میں سب سے پہلی آیت والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، یہ آیت گزشتہ بحث سے مربوط ہے۔ کل کی بات ہماری مکمل یہاں ہوئی تھی کہ خداوند عالم کی طرف سے کچھ محارم عورتوں کا تذکرہ تھا کہ جو محرم ہیں اور ان سے شادیاں نہیں ہو سکتی۔ انہی میں سے والمحصنات، یعنی پچھلی کل والی بات سے مربوط بات یہ ہے کہ اور وہ محصنات سے بھی شادیاں نہیں ہو سکتی۔ یہ محصنات کون ہیں؟ یہ شوہردار عورتیں، یہ حصن سے ہے، یعنی جو کسی کے سائے میں، جو کسی کے نگہبانی میں، جو کسی کے نگرانی میں ہو، یعنی شوہر کے زیر سرپرستی جو عورتیں ہیں ان سے دوسرے لوگ شادیاں نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس میں آگے کا فقرہ ہے کہ ان تبتغوا محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ۔ یہ ایک نیا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے ہاں رائج تو ہے، لیکن اس میں پیغمبر کے بعد کچھ خورد برد کی گئی اور اس کی حرمت کے بیان جاری ہوئے، اور دھیرے دھیرے مسلمانوں کے درمیان یہ عام ہوئی بات، اور اس کی حرمت پر لوگ عقیدہ رکھنے لگے، جبکہ بالکل فیک ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ شریعت کے اندر وہی چیز آ سکتی ہے جو پیغمبر خدا کی اجازت سے داخل کر دیں، اور وہی چیز اٹھائی جا سکتی ہے جو پیغمبر خدا کی اجازت سے اٹھا لیں۔ اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ شریعت میں کچھ چیزیں اضافہ کر دے یا کچھ چیزوں کی کمی کر دے۔ لہٰذا یہ جو آیت ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یعنی وہ خواتین کی جس سے آپ عقد موقت کر رہے ہیں، استعطتم، یہ جملہ، یہ کلمہ کہتے ہیں مفسرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس سے مراد متعہ ہے، یعنی عقد موقت، یعنی کچھ مدتوں کے لیے ٹائملی۔ اب کچھ مدتیں چونکہ اس میں وقت مدت فکس کی جاتی ہے، اس لیے اسے عقد موقت کہا جاتا ہے عقد دائم کے مقابل میں۔ یہ اس کو پیغمبر کے بعد خلیفہ دوم نے حرام قرار دیا کہ جو بالکل کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ خود اسی آیت میں خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ وہ خواتین کی جس کو آپ اپنے عقد متعہ میں یعنی عقد موقت میں لاتے ہیں، ان کے فاتوہن اجورہن، ان کی اجرت کو دینا، ان کے مہر کو دینا، یہ فریضہ، یہ واجب ہے، فریضہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل، یہ کام، یہ عقد پہلے سے تھا، خداوند عالم اب اس کی تاکید کر رہا ہے کہ اس کی اجرت دینا یعنی مہر دینا یہ واجب ہے۔ لہٰذا یہاں یہ مسلم ہے کہ پہلے سے تھا۔ دوسرے یہ کہ جو دیگر کتابوں میں بھی ہے، خود چھٹے امام نے، پانچویں امام نے اور مفسرین نے، خود اہل سنت مفسرین، حتیٰ عبداللہ ابن عمر
اس سے پوچھا کسی نے کہ یہ حج تمتع، چونکہ دونوں متع یعنی وہ حج تمتع اور یہ متع جو عقد موقت ہے، دونوں کی کو پیغمبر کے بعد خلیفہ دوم نے حرام قرار دیا تھا، تو اس نے پوچھا عبداللہ ابن عمر یعنی خود خلیفہ دوم کے بیٹے سے کہ یہ حج تمتع کے سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ تو انہوں نے پلٹ کر کہا کہ مگر تمہارے ابا تو اس کو حرام قرار دیتے ہیں اور جو کر لے اس کو سرزنش اور سزا بھی دیتے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ، ایک کام پیغمبر حکم دیں اور دوسرا میرے باپ حکم دیں تو کس کو مانا جائے گا؟ چلے جاؤ یہاں سے، یعنی وہ روایت کے فقرے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ مطلب یہ تھا کہ پیغمبر کے سامنے کسی کی کون سی حیثیت ہے کہ وہ کچھ اپنا بیان، اپنا نظریہ پیش کر سکے۔ اور خود امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، المتعۃ نزل بها القرآن وجرت بها السنہ من رسول اللہ۔ متع وہ ہے کہ جو قرآن مجید میں آیا ہے اور سیرت پیغمبر میں یہ جاری ہوا ہے۔ یا کسی اور نے پوچھا، یہ تھوڑا سا مذاق خیز بھی ہے لیکن ہے عقل مندی کا جواب، کہ یہ متع کے جواز کا کہاں سے دلیل ملی یا کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس نے کہا کہ قول عمر ابن خطاب سے۔ کہا کیوں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جس نے اگر متع کیا تو اس نے غلط کیا اور اس کو سرزنش اور سزا بھی دیتے ہیں۔ کہا اسی نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ دونوں جائز تھے پیغمبر کے زمانے میں اور میں نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اسی بات سے میں نے یہ اخذ کر لیا کہ متع جائز ہے اور ثابت اور صحیح ہے، اس لیے کہ پیغمبر کو ہی یہ حق ہے کہ وہ جائز قرار دیں۔ بعد از پیغمبر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ جو پیغمبر کے زمانے میں جائز رہا ہو اور اس کو پیغمبر کے بعد حرام قرار دے۔ لہٰذا اس کا یہ کہنا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ دونوں تھے، میں نے اسے حرام قرار دے دیا، تو اسی قول کے مطابق میں نے یہ ثابت میرے نزدیک ہے کہ یہ متع جائز تھا۔ خود یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی 11 باتیں ہیں اس بارے میں کہ جو انشاءاللہ میں اپنے وقت کے اندر آپ تک پہنچا دوں گا۔ خانہ داری کی تدابیریں ہیں، جیسا کہ یہ آیت نمبر 27 میں نہیں، آیت نمبر 34 میں 34 میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر سرپرست بنایا ہے، عورتوں کے اوپر ذمہ داری کا ذمہ دار مردوں کو قرار دیا ہے۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ایک ریزن یہ ہے کہ اللہ نے مردوں کے اندر کچھ ایسی طاقت قوت رکھ دی ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کو سرپرست بنایا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، چونکہ بال بچوں کا نفقہ مرد دیتا ہے، لہٰذا وہ گھر کا ذمہ دار بھی ہے۔ اب اس سے لوگ اندازہ یہ لگاتے ہیں، کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہے، بھئی عورت کے اوپر مرد کو قائم رکھنا، سرپرست بنا دینا، بھئی ظلم نہیں ہے بلکہ یہ تو لطف ہے، کیونکہ ذمہ دار خدمت گزار ہوتا ہے، خدمت گزار ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے جو کیپیسٹی مرد میں رکھی ہے، اور یوں ایسے قرآن کو تھوڑی دیر کے لیے آپ بند کر لیں، ایسے بھی تھوڑا سا ذہن لگائیں، عقل اور شعور کی بنیاد پر دیکھیں کہ جو آدمی جو چیز بناتا ہے اس کی کیپیسٹی کو جانتا ہے، کہ مثلا یہ مائک ہے، یہ کتنی دیر بولے گا، کتنا اس کو پاور چاہیے، کتنی دور تک یہ آواز پہنچا سکتا ہے، یہ بنانے والا خوب جانتا ہے۔ لہٰذا وہ بنانے والا جو اس کے لیے کیٹلاگ تیار کرتا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کتنی طاقت ہے، اسی حساب سے وہ رہنمائی کر دیتا ہے۔ خداوند عالم نے مرد عورت دونوں کو خلق کیا ہے، کون اس میں ذمہ داری نبھا سکتا ہے، کون اس میں ذمہ دار بن سکتا ہے، اس کو خدا خوب جانتا ہے۔ لہٰذا دونوں کیپیسٹیوں کو دیکھتے ہوئے خداوند عالم نے مرد کو عورتوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ یوں بھی کوئی سماج، کوئی معاشرہ، کوئی انجمن، کوئی گروپ، کوئی جماعت چلنے کے لیے اس میں رئیس قوم ایک ہونا چاہیے۔ آپ پوری تاریخ بشریت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ بغیر اس کے کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ آپ بڑی جماعت
اس میں ایک ذمہ دار وہ جو کہے بھلے آپ نے اسے بنایا ہو، بھلے لوگوں نے اسے طے کیا ہو، لیکن اس کے بعد اس کا قانون، اس کی باتیں، اس کے فیصلے سے اگر انسان چلے تو ترقیوں تک جا سکتا ہے۔ لیکن ہر کوئی بولنے لگ جائے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ معاشرہ یا سماج بہت ترقی کر سکے، کیونکہ پھر اختلاف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی پس منظر میں آپ کلاسوں میں، اسکولوں میں گئے ہوں گے، وہاں ایک مانیٹر بنایا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ ڈسپلن باقی رہے، تاکہ سب لوگ ایک ساتھ اور صحیح راستے پر چلیں، اور وہ جو مانیٹر بولے وہی انجام دیا جائے، اس کی بات سب لوگ مانیں۔ یہی بات کو سوچتے ہوئے خداوند عالم نے فیملی، چونکہ یہ بھی کچھ لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، وہ بیوی کچھ کہے، مرد کچھ کہے، بچہ کچھ کہے، بیٹی کچھ کہے، تو پھر یہ پوری فیملی درہم برہم ہو جائے گی۔ اگر اس کو ترقی کرنا ہے تو ایک ذمہ دار ہوگا۔ اسی لیے خداوند عالم نے، چونکہ کیپیسٹی مردوں میں فیصلے لینے کی اور فیصلے کرنے کی، تحمل کرنے کی زیادہ ہوتی ہے، اس بنیاد کے اوپر خداوند عالم نے یہ ذمہ داری، یعنی خدمت کی ذمہ داری مردوں کو دی ہے۔ یعنی اگر اس کو یوں کہا جائے، یہ ظالم یا ظلم نہیں ہے خدا کا، بلکہ یہ صنف نازک کے لیے ایک لطف ہے خدا کا۔ ورنہ بہت سارے مقامات پر عورتیں نہیں جا سکتی، بہت سارے کام عورتیں نہیں کر سکتی۔ ہاں، اب کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں، بہت سارے کام مرد نہیں کر پاتے، عورتیں کر دیتی ہیں۔ تو خداوند عالم کے جتنے قانون ہیں وہ سب کو دیکھ کر اکثریت کیا ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر، کسی ایک خاص فرد کے ہاں اگر عورتوں میں وہ قابلیت ہے یا عورتوں میں وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ مرد سے اچھا کر لیتے ہیں، تو یہ کسی خاص فرد کی بات ہے، یہ عام کامن عمومی قانون نہیں بن سکتا۔ قرآن کی نظر میں مردوں کو جو کیپیسٹی ملی ہے وہ ہی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد امامت اور ولایت کا یعنی تعاون ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ نیک عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ نیک عورتیں کون ہیں۔ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ عورت کے یعنی مرد کے پیچھے بھی وہ اپنے خاوند یعنی اپنے شوہر کی اچھائیوں کو، اس کی خصوصیتوں کو، اس کے لیے اچھی باتوں کا تذکرہ کرتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نافرمان بیویاں کون ہیں، وہ بھی ہے، اس کا بھی تذکرہ خداوند عالم نے اس میں کر دیا ہے، اور وہ راستے بھی بتائے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ان کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔ وہ راستے کیا ہیں نافرمان بیویوں کے لیے؟ ایک یہ ہے کہ اس کو وعظ و نصیحت کرے، یعنی فَإِذُوهُنَّ، یعنی اس کو سمجھائیں۔ اگر کوئی عورت یعنی ناشزہ ٹائپ ہے، نہیں سنتی ہیں بات، مرد کی وہ جو ذمہ داریاں یا مرد کو کے بعد جو نافرمانیاں ہیں اس کے سلسلے سے قرآن کہتا ہے پہلے انہیں سمجھا دو، فَإِذُوهُنَّ، ان کو واضح و نصیحت کر دو، سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک، نہیں سمجھ میں آئی تو وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر اپنا بستر ان سے الگ کر لو، یعنی ان سے وابستگی اپنی دور کر لو۔ اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آئی ہے تو یہ والی بات تو سخت ہے، لیکن اگر یہ دو باتیں نہیں سمجھ میں آئی تو تیسرا بھی قرآن نے بیان کیا ہے، وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو سر تنبیہ کرو۔ اب وہ تنبیہ یہ ایک لفظ ہے جو کافی حد تک تفسیر کے یعنی قابل ہے کہ اس تنبیہ کو کیسے کیا جائے۔ بعض روایات میں ہے مسواک جیسی لکڑی سے ان کو ضرب کرو، یعنی تنبیہ بدنی کیا جائے۔ اب اس کے پس منظر میں یہ نہ کرے کہ لوگ وہاں جنگ چھڑ گئی ہو اور اس کے ذریعے سمجھایا جائے، قرآن اس کا قائل نہیں ہے۔ ہاں، تنبیہ، سرزنش، وعظ و نصیحت، ان سے قطع تعلق کا اظہار، ان سب باتوں کے ذریعے سے اسے سمجھانا چاہیے، وہ انشاءاللہ راہ راست پر آ جائے، نہیں تو اگلا والا جو راستہ ہے وہ اپنا کر اپنا دامن چھڑا لینا چاہیے۔ اور اسی کے آگے بھی ہے کہ اگر یہ سب مان لیا فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر ساری باتیں وہ مانتی ہیں، یہ ساری باتیں مانتی ہیں، اطاعت گزار ہیں، آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی اچھائیاں بیان کر رہی ہیں، تو آپ فَتَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا، ان کے اوپر ظلم نہ کریے، ان کو بیکار کی اذیتوں کا سامنا نہ کرائیے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد
امامت اور اولیاء کا تعاون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ ایمان والو فقط خدا، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرنا ہے، یہ مطلقاً خدا نے اعلان کیا ہے، اس کے علاوہ مطلقاً کسی کی اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ اور اگر کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو پھر مراجعہ انہی کی طرف کرو کہ یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے بھی خدا سے دعا کریں کہ آپ کی وہ تمام مسائل حل ہو سکیں۔ فخر الدین رازی یہاں پر کہتا ہے کہ جو اہل سنت کا مشہور مفسر ہے کہ اولو الامر کو معصوم ہونا چاہیے، اور یہ حقیقت ہے، اہل تشیع کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جو رتبہ پیغمبر کا ہے وہی رتبہ ائمہ اطہار کا ہے۔ اگر اولو الامر معصوم نہیں ہوں گے تو پورا سسٹم دین کا، اسلام کا، اس نظام کا درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ تصور کر لیں کہ جو ہمارا حاکم ہے، ہمارا شارع ہے، ہمارا امام ہے، ایک لمحے کے لیے اگر وہ غلطیاں معاذ اللہ کر دے تو کون سی گارنٹی ہے کہ وہ جس وقت یہ کہہ رہا ہو کہ نماز پڑھو وہی بات اس کی غلط ہو جائے۔ لہٰذا معصوم ہونا چاہیے، یہ اہل سنت کے مفسر نے بیان کیا ہے، ورنہ اطاعت اولی الامر اور اطاعت خدا میں تضاد ہوگا، یعنی خداوند عالم کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور اولی الامر کی اطاعت کرنا ہے۔ اولی الامر اگر معصوم نہیں ہوا تو پھر یہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ عقیدہ امامیہ بھی کے مطابق اولی الامر سے مراد ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ جس طرح رسول اللہ کی ہر بات وحی الہی کے مطابق ہوتی ہے، اسی طرح ائمہ کی ہر بات سنت رسول کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسری بات ہے رسول اکرم کو وسیلہ قرار دینے کا ذکر ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ۔ جب لوگوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر خدا سے معافی مانگے تو رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں تو وہ خدا توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام اور بقیہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں کا تذکرہ ہے کہ جو آیت نمبر 69 میں حضرت امام علی علیہ السلام، جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار کی فضیلت شہداء، صدیقین اور صالحین کہہ کر بیان ہوئی ہے کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ چار صفتوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ جو امیر کائنات جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار کے نام سے منسوب ہے۔ یوں بھی کوئی بھی سماج میں، کوئی بھی معاشرہ ہو، ان میں ان چار خصوصیتیں جب اثر کرتی ہیں تبھی جا کر وہ سماج، وہ معاشرہ اچھا بن سکتا ہے۔ سب سے پہلا نبی جو پیغام خدا لے کر آئے کسی بھی سماج میں۔ اس کے بعد صدیقین جو صدیق ہے، یعنی سچ بولنے والے افراد جو مبلغ اسلام کے نام سے ہیں، وہ نبیوں کی بات، خدا کی بات کو معاشرے میں پھیلائیں، نشر کریں۔ اس کے بعد شہداء ہیں، یہ شہداء نبیوں کی بات سن کر، مبلغین جو صدیقین ہیں ان کی باتیں سن کر اپنے آپ کا اور اپنا کردار ایسا پیش کریں کہ اگر وقت پڑے دین کے اوپر تو اپنی جان دے کر راہ شہادت میں سعادت تک پہنچ جائیں۔ یہ تین ہو گئے۔ پھر جب یہ تینوں کسی سماج اور معاشرے میں کام کر لے جائیں تو پھر صالحین کی نوبت آتی ہے، یعنی اچھا کام کرنے والے۔ پھر سماج اور معاشرے میں وہ چوتھا نمبر آتا ہے کہ جہاں ہر آدمی صالح ہوگا، یعنی نیک کام کرنے والا ہوگا۔ پھر عدل و احسان کی بات ہے کہ سماج اور معاشرے میں اگر عدل اور احسان نافذ نہ ہو تو وہ سماج، وہ قوم، وہ قبیلہ بالکل تباہیوں اور بربادیوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے شرعی مسائل میں بھی بہت ساری جگہوں پر یہ آتا ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، عادل ہو، یعنی جہاں جہاں ذمہ داریوں کا ذمہ دیا جاتا ہے، جہاں ذمہ داریوں کا احساس ہے، وہاں پر
شارع یعنی شریعت کی طرف سے اس قید کو، اس شرط کو بھی لگایا گیا ہے کہ عادل ہونا شرط ہے۔ عادل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر وہ اپنی امت کے ساتھ، اپنی قوم و قبیلے کے ساتھ، اپنے سامعین کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ یعنی عدالت سے کام لے گا، عدالت کے خلاف کام نہیں کرے گا۔ جب عدل سماج اور معاشرے میں نافذ ہو جائے پھر وہ معاشرہ ترقی پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد مظلوموں کے لیے جہاد کی ترغیب کی بات کی گئی ہے کہ مظلوم یعنی جہاں ظلم ہو رہا ہے، جن کے اوپر ظلم، جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب صرف تلوار سے جہاد نہیں ہے۔ جہاد ہم بھی کر سکتے ہیں، جہاد آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ ایک مظلوم ہے، مظلوم صرف وہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر یعنی کوئی ظالم ہاتھ اٹھا دے، مار کھائے تبھی آپ۔ یہاں تو اب زمانہ اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ لوگ سر پھیر کر گزر جاتے ہیں، لیکن اگر بندہ مومن ہے تو پھر مظلوموں کی حمایت میں کھڑے ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ تلوار اٹھا لو، ضروری نہیں ہے کہ بندوق اور نیزہ اٹھا لو، لیکن اگر باتوں سے بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو وہ بھی جہاد کہلا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ڈر کے بھاگ جائے تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ جہاد سے بھاگنے پر آپ زندہ رہ جائیں گے؟ اور گھر میں بیٹھ گئے تو موت یعنی زندگی کا یقین اگر ہو تو ٹھیک ہے، اور جہاد میں چلے گئے تو موت کا یقین یعنی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں موت آئے گی اور کہاں نہیں آئے گی۔ ممکن ہے ہم گھر میں بیٹھ جائیں تو موت وہاں جا لے، اور ممکن ہے کہ ہم جہاد میں چلے جائیں، کسی مومن کی مدد کرنے کے لیے چلے جائیں تو وہاں موت بھی نہ آئے۔ لہٰذا قرآن کہتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو موت جا لے گی، موت آپ کو درک کر لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ آپ سیسا پلائے ہوئے محراب اور قلعے میں چلے جائیں وہاں بھی آپ کو موت جا لے گی۔ پھر خدا کی راہ میں یعنی مرد عورتوں دونوں کے بچوں کے لیے لڑو، یعنی جو کسی پر بھی ظلم ہو، وہ فرق نہیں ہے کہ وہ مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں یا کوئی اور ہے۔ پھر منافقین کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ منافقین کا ہمیشہ آپ نے اب تک ملاحظہ کیا ہوگا، پہلے پارے سے لے کے اب تک منافقین کی بڑی مذمت ہے پورے قرآن مجید میں، کیونکہ انہی سے کام خراب ہوتا ہے۔ نفاق ایک کتنا بڑا کینسر ہے کہ یہ پورے معاشرے اور سماج کو خراب کر سکتا ہے، اور اس کی دو سزائیں ہیں۔ ایک تو یعنی ظاہراً بھی آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے، قرآن نے ہوشیار کیا ہے منافقین سے بچ کے رہو۔ آپ ظاہر سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا ساتھ دینے والے ہیں، یہ پیچھے سے بھاگ جائیں گے۔ ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پیغمبر کو چھوڑ کر لوگ گئے، اہل بیت کا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ ہمارا تو کہیں نہ کہیں کردار اگر دیکھنے لگ جائیں، عینک کی ضرورت نہیں ہے، ظاہری آنکھوں سے تو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کا یہاں لغزش ہے، یہاں کوتاہیاں ہیں، یہاں ان کی غلطی ہے، یہاں۔ لیکن اہل بیت کا کردار، ائمہ معصومین کا کردار، پیغمبر کا کردار، وہ تو کہیں سے داغدار نہیں۔ پھر بھی منافقین نے ان کے ساتھ جب وفا نہیں کیا تو پھر ہمارے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ان سے ہوشیار کیا ہے کہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر قتل کی سزائیں، انسان اگر کسی کو قتل کر دے بے خطا، بے جرم و خطا کسی کو قتل کر دے تو کیا سزا ہے؟ یہ دو صورتیں ہیں۔ ایک مرتبہ چیک کر رہے تھے بندوق اور گولی چل گئی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قتل خطا، یعنی اشتباہاً یہ قتل ہو گیا۔ اس کے لیے دوسری سزا ہے، لیکن جو عمدی قتل ہے، مسلمان کو قتل کرنا، مومن کو قتل کرنا بغیر کسی جرم و خطا کے، اور یہ ثابت کرنا کہ ان کو مارنا جائز ہے، ان کو مارنا ضروری ہے، تو بہت بڑی سزا ہے اور عذاب جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جیسا قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر مومن کو قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوگا، لعنت ہوگی، اور خدا کا عذاب، عظیم عذاب اس کے لیے آمادہ ہے۔ یعنی جو بھی، اسی لیے
جو انسان قرآن پر ایمان رکھے وہ قطعاً اس بات پر آمادگی نہیں معلوم وہ حسبنا کتاب اللہ والے کہاں سے ایمان لے آئے، کہاں سے یہ بات لائے کہ دیگر مومنین کو کہ جو اچھے بھلے مسجدوں میں نماز پڑھنے گئے ہیں اور ان کو بھی عمدن قتل کر رہے ہیں، عمدن ان کے اوپر بم گرایا جا رہا ہے، عمدن ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے لیے عذاب جہنم ہے، یہ ہمیشہ اس میں جلیں گے۔ پھر ہجرت اور صلاۃ الخوف، دائرہ جہاد کے لیے ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اسی پس منظر میں یہ ہے کہ من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مزعما کثیرا، اس کے اندر بھی صلاۃ الخوف، یہ یعنی اس کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے معنی تو یہ ہوگا کہ ڈرنا، ڈر والی نماز۔ جنگوں میں معمولاً دشمن سامنے ہے اور ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے تو کہتے ہیں یہ نمازیں 4 رکعت اگر ہیں تو وہ 2 رکعت۔ جو نماز قصر کے ریزن ہیں وہ یہی، ایک ریزن یہ بھی ہے کہ صلاۃ الخوف اگر ہے۔ البتہ کچھ لوگوں نے یہ بھی نظریہ پیش کیا ہے کہ وہی ایک نماز قصر ہے، بقیہ نہیں ہے، لیکن بعض میں سفر کے حالت میں یہ وہ جو ہم لوگوں کے ہاں فقہی مسائل میں ہے کہ وہ نمازیں قصر ہیں، اس کے علاوہ یہ بھی ہے۔ لیکن یہاں اہمیت اس بات کی ہے خداوند عالم کی طرف سے نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ جنگ میں ہو، دشمن کے سامنے ہو، تیروں پر تیر چل رہے ہوں، نیزہ و تلوار چل رہے ہوں، ہاں جنگوں کی نماز کی کیفیت تھوڑی سی بدل جاتی ہے، 2 حصے بانٹ دیے جاتے ہیں۔ آدھے لوگ ایک بار پڑھتے ہیں وہ جنگ کرتے رہتے ہیں، اور پھر آدھے لوگ دوسری بار پڑھتے ہیں تب یہ لوگ جنگ کرتے ہیں، یعنی اس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر آخر میں ایک قصہ بیان کیا ہے ایک شخص کا جو بظاہر مسلمان تھا لیکن منافق تھا۔ اس نے چوری کی اور اس چوری کے الزام میں کسی یہودی کا نام دے دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واقعہ پہنچا تو آپ پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ چور مسلمان نما تھا اور وہ منافق تھا۔ چنانچہ وہ چور مکہ بھاگ گیا اور وہاں کھلم کھلا اپنے کفر کا اعلان کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ منافق کب کہاں پلٹی کھا جائیں، کب کس کے اوپر الزام لگا دیں، آج پوری دنیا میں یہی ہے۔ سب سے زیادہ کام جو خراب ہوتا ہے اسی نفاق کی وجہ سے، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے۔ دل کی باتیں تو خدا جانتا ہے، مومن سیدھے سادھے یہ نہیں جانتے اور اسی میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کو اپنا یعنی اب متمسک ہو جائیے اور اس کے مفاہیم اور مطالب کو خوب غور سے پڑھیں تو قرآن کچھ نشانیاں اور کچھ علامتیں بتاتا ہے کہ منافقین کی کیا علامت ہے۔ انشاءاللہ وقت نہیں ہے ورنہ عرض کرتا، لیکن وہ وعدہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ بہت سارے جو اخلاقی کتابوں میں علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ اب آخری بات جو 11ویں ہے، کیونکہ 2 منٹ 4 منٹ مصائب بھی پڑھنا ہے ایصال ثواب کے لیے، لہٰذا اپنے وقت میں بات مکمل کرنے کے لیے آخری بات سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب۔ آخر کی کچھ آیتوں میں خداوند عالم نے اپنے بندوں کو صحیح صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت فرمائی ہے کہ شیطان کی اطاعت سے بچو، یہ آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہاں، اور یہ تو خداوند عالم نے بتا دیا ہے کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن ہم اگر اس کی چالوں کو نہ سمجھیں تو یہ ہماری کمی ہے۔ ابو الائمہ ابراہیم کی اتباع کرو اور عورتوں کے حقوق ادا کرو، یہ ساری نصیحتیں ہیں۔ منافقین کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ خدا ہم کو اس کینسر جیسے مرض نفاق سے بچائے اور صحیح اور حقیقی مومن میں ہمارا شمار کرے۔ جی، یہ ساری باتیں جو قرآن نے ہمیں بتائی ہیں، اہل بیت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ لاکھ لاکھ احسان ہے خداوند عالم کا کہ اس نے ایک کتاب اور دوسرے اس کتاب کے محافظین ہمارے سپرد کر دیے، لیکن دنیا نے انہیں نہیں پہچانا۔
دنیا نہیں پہچان سکی ان کا رتبہ اور ان کا مرتبہ کیا ہے، اور ظاہر ہے جب شناخت نہیں ہوتی تو منزلت بھی اور ان کا رتبہ بھی کیسے پتہ چلے۔ لیکن آپ روایات سیرت معصومین، سیرت علماء اگر دیکھیں اور حقیقت تک جانے کی کوشش کریں تو اندازہ ہوتا ہے۔ پیغمبر نے بارہا جس کو دکھایا، سنایا، جن کے بارے میں بتایا، دنیا نے ان پر بھی مظالم ڈھائے۔ وہ گھر کہ جس گھر پر پیغمبر سلامی کے لیے جاتے ہوں، اس گھر پر آگ و لکڑی لے کر جانا بہت بڑا ظلم ہے۔ آج دنیا میں بڑے نامور اگر کوئی چلے گئے اور اس کے خانوادے میں کوئی رہ جاتا ہے تو لوگ بڑی فخر سے کہتے ہیں یہ فلاں کی بیٹی اور فلاں کا گھرانہ ہے، لیکن بعد پیغمبر سے بڑا کون تھا؟ پیغمبر سے عظیم رتبے والا کون تھا؟ لیکن پیغمبر کے بعد ان کے خانوادے پر کیا ہوا؟ جب امیر کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر انہیں باہر لے جایا جانے لگا، شہزادی کو غش آ گیا، شہزادی ادھر اپنے اس زخم میں اور ادھر امیر کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا، بچے گھر میں چھوٹے چھوٹے، یہ بچے کیا کریں؟ خود کسی ذاکر نے مصائب پڑھا تھا، امام حسین علیہ السلام اور امام حسن کے مصائب پڑھا، لیکن خواب میں دیکھتا ہے کہ مولا آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میرے مصائب نہیں پڑھتے۔ کہتا ہے وہ ذاکر کہ میں آپ ہی کے تو مصائب پڑھا مولا۔ کہا نہیں، ہمارے وہ مصائب پڑھو جو بچپن میں ہمارے اوپر گزرے ہیں۔ اے مولا آپ کے اوپر بچپن میں کیا مصائب گزرے مجھے نہیں پتا۔ اے مولا ہم نے تو آپ کے زہر قرآنی کے مصائب سنے ہیں، یا امام حسین کے لیے یہ واقعہ ہے تو وہ کربلا کے 3 دن کی بھوک و پیاس میں آپ کو شہادت کی پر فائز ہوا، یہ ہوا، دیکھا، سنا، یہ پڑھا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ آپ کے اوپر بچپن میں کیا مصائب پڑے ہیں۔ جی تو مولا بیان کرتے ہیں کہ جب میرے بابا کے گلے میں رسی کا پھندا تھا، میری ماں کا پہلو شکستہ اور وہ زخمی حالت میں تھی، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم بابا کی مدد کریں یا ماں کی مدد کریں، لہٰذا یہ بہت عظیم گھڑی ہے۔ جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب یہ وہ منظر یاد کرتے تھے تو رو دیتے تھے، دل تڑپ جاتا تھا۔ اور یہی نہیں، بعد شہادت حضرت زہرا امیر کائنات بھی اس منظر کو یاد کر کے بہت روتے۔ جناب سلمان و ابو ذر وغیرہ ایک مرتبہ ایک دن آئے، اے مولا اب چلیے گھر سے باہر نکلے، بچوں کو کچھ تسلی ہو جائے، یقیناً غم تو ہے، لیکن مولا کہتے اے سلمان، ارے جب میں گھر سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، یہ دروازے پہ جب قدم رکھتا ہوں، سارا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ در تھا جو شہزادی کے پہلو پر گرا، محسن کی شہادت ہوئی، علی جیسا بہادر موجود لیکن کچھ مدد نہ کر سکا۔ ہائے وہ منظر یاد کر کے بعد روایتیں تو یہاں تک لکھتی ہے علی یہ بیان کرتے کرتے غش طاری ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گر گئے، کیوں نہ ہو اس لیے کہ علی جیسے بہادر کے سامنے اس کی ناموس کی بے حرمتی، خدا لعنت مجھ سے عالم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ بہرحال اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ جو مسابقہ ہے اس میں جو لوگ یعنی نمایاں کامیابی حاصل کیے ہیں، پہلے دن محمد غازی ویرانی، دوسرے دن مکی رضا علی، پہلے دن 3 لوگ ہیں، محمد غازی ویرانی، مکی رضا علی اور وصایا آرزو فاطمہ۔ یہ دوسرے دن کے 3 وجیتا جس کو کہا جائے آپ کی زبان میں ونر، ہریانی منتظر رفیق علی، کوثر فاطمہ افضل علی روجانی اور محبوب علی میٹھانی۔ تیسرے دن کے ویلانی عارف حسین اور ہریانی اصغر علی اور لکھانی انم فاطمہ ظہیر عباس۔
چوتھے دن کے ونر یعنی کل والے کہ راجانی شہناز اور مسانی ندیم حسین جی اور روپانی اون علی، یہ لوگ 15 تاریخ جب یہاں جشن امام حسن ہوگا اس دن اپنے اپنے نمایاں انعام لے جا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔